بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اسی خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اور عجیب کرب مسلسل کا سامنا ہے مجھے کہ تیری حمد کا درپیش مرحلہ ہے مجھے۔ زمانہ مجھ کو مٹانے کی فکر کرتا ہے، پر تیری عطا نے ہمیشہ بچا لیا ہے مجھے۔ وہ دل کے جس میں جلوہ نما ذوالجلال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، بے مثال ہے۔ دل میں اگر کسی کے خدا کا خیال ہے، تابندہ اس کا چہرہ ماضی و حال ہے۔ اور کیڑے کو رزق سنگ میں اس نے عطا کیا، یہ رب کائنات کا ادنا کمال ہے، یہ رب کائنات کا۔ اللہ رب العزت کی حمد اور اس کے محبوب کی ثنا و توصیف۔ ایک قطعہ میں اس کے محبوب کی ثنا میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ رسوم عشق میں عاشق رقیب ہوتے ہیں، رسوم عشق میں عاشق رقیب ہوتے ہیں، مگر حضور کے عاشق حبیب ہوتے ہیں۔ اور خدا کی ذات پہ اکثر ہیں متفق، لیکن کمیونسٹ، ایتھیسٹ، کرسچن، جوئش، ہندو خدا کی ذات پہ اکثر ہیں متفق، لیکن کسی کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں، کسی کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے وقت پہ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمایا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مجھ کو میرا مسلک تو وراثت میں ملا ہے، لیکن آقا ایمان مگر تیری محبت سے ملا ہے، اور یہ تیری محبت کا ہی اعزاز ہے مجھ سے۔ جو شخص ملا ہے وہ محبت سے ملا ہے، جو شخص ملا ہے۔ آج ایک بار پھر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس ٹیلی تھون میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں سید سلمان گل حاضر ہوا ہوں آج کے روز، اس لیے کہ آپ سے اپیل کی جائے کہ ظاہر ہے زکوٰۃ جو فرض ہے، بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ اتنا پیسہ ہے کہ آپ چھاتی پہ رکھ کے لے کے جاؤ گے، سینے پہ رکھ کے لے کے جاؤ گے پیسہ، یا یہ قبر میں لے کے جاؤ گے پیسہ؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں کچھ پیسہ ایسا ہے جو آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا، سینے پہ رکھا ہوگا، اور وہ وہی شرح ہے 2.5% کی۔ یہ وہ 2.5% جو آپ نے اللہ کو دیا، یہ آپ یہاں رکھ کے لے کے جائیں گے قبر میں۔ یہ حشر تک آپ کے لیے انشاءاللہ مشعل راہ بنے گا، یہ آپ کو روشنی دکھائے گا، سایہ کرے گا، اللہ کی رحمت انشاءاللہ آپ پر ہوگی۔ اور وہ 97.5% جو آپ کا ذاتی تھا وہ فانی ہے، فنا ہو جائے گا۔ گو کہ میں رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے بھی اکتساب فیض کرتا ہوں کہ میرے آقا کریم نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پہن لیا یا اللہ کو دے دیا۔ یعنی اس سے یہ آپ بالترتیب ان تینوں باتوں کی رعایت اور اجازت کی طلب بھی نظر آتی ہے، مطلب اجازت بھی نظر آتی ہے۔ کریم، میرے کریم آقا نے تمہیں ہبا کیا کہ نعمتیں کھاؤ، اچھا پہنو اور اللہ کو دو، یعنی یہ تمہارے مال کا صحیح ترین استعمال ہے۔ تو بہر کیف اولیاء کرام نے تو فلسفہ یہ سمجھایا کہ سب اس کا ہے، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب اسی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے قول مبارک عربی اس کا ترجمہ یہ ہے، میں نے قول مبارک آپ کا پڑھا ہے، اس کی ٹرانسلیشن عرض کر رہا ہوں کہ بھوکے کے پیٹ میں نوالے کا چلا جانا کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھانے سے افضل ہے، یعنی تطعیم الطعام کا فلسفہ یہ تمام صوفیہ نے سمجھایا۔ یہ صرف شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں، خواجہ غریب نواز کی طرف آ جائیے، آپ بابا فرید کی طرف آ جائیے، آپ کسی بھی ولی کام، کسی بھی سلسلے کے بزرگ کی طرف جائیے، قرون اولیٰ سے لے کر آج تک سلسلہ وار جتنے اولیاء آپ کو ملیں گے، ایون وہ جو زیر زمین بھی آرام فرما ہیں، ان کے ہاں بھی آپ کو مثال تو تطعیم الطعام کی فلسفہ یہ ملے گا، کیونکہ اللہ کے قریب کر دینے والی نیکی تو تطعیم الطعام ہے، یعنی لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کو ان کی بھوک کا سامان کرو۔ اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے ان لوگوں کو تلاش کیا کہ جو اشیاء خور و نوش کی قلت کی وجہ سے ماہ رمضان میں دن کے صیام اور رات کے قیام سے محروم تھے، کیونکہ انہیں تو جس لمحے ملے اسی وقت افطار ہے نا، وہی وقت افطار ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں پاکستان میں، بے شمار ہیں۔ گو کہ کوئی شکر الحمدللہ ایسی خبریں نہیں آتی کہ کوئی بھوک مری سے مرا ہو، مگر ان کی حالت زار دیکھ کر تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ انہیں کھلایا جائے اور اللہ کی رحمت کو پایا جائے۔ تو یہ ایک برج ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ آپ کے اور ان غرباء کے درمیان، امراء اور غرباء کے درمیان ایک برج کا کام کر رہا ہے۔ یعنی ادھر سے آپ نے خیرات ان کو دینی، آن دی ادر ہینڈ آپ کی خیرات کس تک جائے گی ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے بس بانٹا جائے گا، برسوں سے بانٹا جائے گا۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے زیادہ انسانیت کے شعبے میں، ان گنت شعبہ جات میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ خدمت کر رہا ہے،
میں عینی شاہد ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان بھر میں ان کا کام دیکھا ہے، اور میں چپے چپے میں جا کر کے جی ان کے پروگرامز کیے ہیں، ٹیلی تھون کیے ہیں، ایون پاک پتن میں جو خواجہ غریب نواز کا دسترخوان لگتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اور ہم رمضان میں جو زکوٰۃ کی آپ سے اپیل کرتے ہیں، اس زکوٰۃ سے مراد راشن بیگ ہے۔ ہم افطار میں چاہتے ہیں کہ پرسنل پاکٹ سے افطار کروائی جائے، تاکہ سید سادات بھی اگر اس دستر پہ بیٹھیں تو ان کے لیے بھی کوئی کلفت نہ ہو یا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ انہیں زکوٰۃ سے افطار کروائی جا رہی ہے۔ زکوٰۃ کی اپیل میں راشن پیکج کے لیے کروں گا آپ سے، افطار کے لیے ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے پرسنل پاکٹ کا استعمال کریں، اور جو آپ کا وائٹ پیسہ ہے، جو سفید ہے، جو مال کا میل نہیں ہے، جو صدقہ نافلہ ہے، اسے آپ شامل کریں۔ اور یہ آپ کو بینک ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ بہرحال دکھائی جا رہی ہیں، ہمارے اکاؤنٹ ٹائٹلز آپ کو نظر آئیں گے، ہمارے ٹیلی فون نمبرز نظر آئیں گے، لینڈ لائن، ہمارے ہاٹ لائن اور ہمارے ڈونیشن ہاٹ لائن، سب نمبرز آپ کو شیئر کیے جائیں گے۔ ہماری ویب سائٹ کا بھی ایڈریس آپ کے پاس ہے، آپ جب چاہیں جہاں سے چاہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں، جتنا چاہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ غریب مسلمان بچے بچیاں بزرگ نوجوان منتظر ہیں آپ کی مدد کی، آپ مدد کریں والنٹریلی۔ ہمارے پاس بہت بڑی تعداد ہے جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے اور پورے عزم اور جذبے کے ساتھ لوگوں کی خدمت پر مامور ہیں۔ یہ نوجوان جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی رکھا گیا ہے، یہ دیکھیے، یہ رمضان کا راشن پیکج ہے، یہ بیگز آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ افطار کروایا جا رہا ہے، ایک وسیع و عریض دسترخوان ہے جو روئے زمین پر بچھنے والا، میں سمجھتا ہوں طویل ترین ایک دستر کا سلسلہ ہے، جسے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اون کر رہا ہے پاکستان میں۔ کم و بیش 5 لاکھ لوگوں کو اس برس روزہ افطار کروایا جا رہا ہے۔ تو یہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد کسی ایک کیمپس کا منظر آپ کو دکھاتی ہے۔ ایسے کئی کیمپسز ہیں، ایسے کئی خیمے ہیں کہ جہاں لوگوں کو ان کے اشیاء خور و نوش کا بہترین، یعنی وہ خوان نعمت جو آپ کے میرے دستر پر ہوتی ہیں، میرے آپ کے افطار کی زینت ہوتی ہیں، وہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ ان غربا تک پہنچائی جائیں گی۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے یاد آتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو یہ ہمارے مسلمان بھائی، وہ جب ایک شخص نے کسی غریب کو اپنا استعمال شدہ ہلکا اور جسے کہتے ہیں کہ کوالٹی میں لو کیٹیگری والا جب ایک سوٹ دیا، تو کسی بزرگ نے اسے نصیحت کی کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو میں نے اللہ کے نام پہ دیا۔ تو وہ ان کے بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہہ رہے ہیں تم نے اللہ کو نعوذ باللہ اتنا حقیر جان لیا کہ تم اللہ کو اتنی سستی اور اتنی ایک گھسی ہوئی شے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہو، اور خود اتنی قیمتی اشیاء پہنتے ہو، اور پھر کہتے ہو یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جب اللہ کو دینے کی باری آئے تو تمہارے پاس یہ ہے اللہ کو دینے کے لیے؟ استغفر اللہ۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، کہیں بھی کسی حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو چبھن محسوس ہوتی ہے پورے جسم کو، لیکن اگر محسوس نہیں ہو رہی تو بس پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، ہم کتنے کمزور ہو چکے ہیں، ہم کتنے لاچار ہو چکے ہیں۔ آئیں بڑھ چڑھ کر اس رمضان لوگوں کو افطار کروائیں، ان کے دستر پہ وہ خوان نعمت بھریں کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جب وہ ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے تو میرے آپ کے کام بن جائیں۔ وہ جو پھنسے ہوئے کام ہے نا، میرے آپ کے پھنسے ہوئے، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ درمیان میں پتہ نہیں کون سی دیوار حائل ہے، کون سی نظر بد ہے، ارے ہم خود حائل ہیں بیچ میں، ہم اپنے معاملات کی رکاوٹ میں خود دیوار بن کے کھڑے ہیں۔ ہمیں یہ جو ہمارا بت ہے نا سامنے، جو ہمارا عزا لات منات کھڑا ہے، اسے گرانا ہے، اسے گرائیے تو پھر دیکھیے راستہ کیسا سیدھا ہے۔ میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا، آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے، تو اپنے اندر تلاش کریں۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں تو لوگوں کے پیٹوں تک پہنچے، خوراک کی شکل میں پہنچے، پھر دیکھیں آپ کے کام کیسے بنتے ہیں۔ یہ جو وظیفوں کے لیے، دعاؤں کے لیے لوگوں کے پیچھے پیچھے چکر لگا رہے ہیں نا، یہ نہ کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ دیں۔ اس سے بہتر کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے دنیا و آخرت کو سنوارنے کا، عزتوں کو پانے کا، برکتوں رحمتوں کو پا لینے کا۔ تو آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ملک پاکستان کے فاضل جو ہے علماء موجود ہیں، میں ان سے آپ کا تعارف بھی کرواتا ہوں، انشاءاللہ گزارشات بھی پیش کریں گے۔ میں حضرت علامہ مولانا سعد خان صاحب جو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پہلے بھی مفتی صاحب نوجوان فاضل ہیں، خوبصورت بولتے ہیں، ایکسٹمپور میرے ساتھ رہے ہیں، اچھا سلسلہ رہا ہے گفت و شنید کا آپ کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ قبلہ علامہ اطہر میاں آج تشریف لائیں، پہلی مرتبہ حضرت کے ساتھ میرا اتفاق ہے، کچھ ایک چھوٹی سی جرنی بھی، سفر بھی ساتھ ہوا، اور آج کا سفر بھی انشاءاللہ ساتھ گزرے گا۔ علماء تو آپ کو پتہ ہے انبیاء کے وارث ہیں، ہمیں ان کی تقلید بھی کرنی ہے، عزت بھی کرنی ہے تاکہ ہمیں مراد مل سکے۔
اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ثنا خان رسول موجود ہیں، آفتاب بھائی ماشاءاللہ آج تشریف لائے، ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ آغاز میں درخواست کروں گا آفتاب بھائی سے کہ مائک اٹھائیے اور ہمیں حمد باری تعالیٰ کے اگر 2-3 شعر سنا دیں اللہ کی حمد سے، ہم پھر گفتگو کا سلسلہ۔ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ماشاءاللہ آفتاب بھائی ماشاءاللہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیا، اور آغاز دیکھا آپ نے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے، تو اللہ کرے انجام بھی ہمیں بہترین خوبصورت نصیب ہو۔ میں علامہ سعد خان صاحب سے آغاز کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ حضرت علامہ اطہر میاں سے بھی گزارش کروں گا۔ علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں اور آپ بخیر و عافیت ہیں، مگر ایک جسم کا ایک کثیر حصہ ہے ایک کہ جو اس وقت تکلیف میں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تھوڑا سا حصہ وہ ہے جو راحت میں، زیادہ حصہ تکلیف میں، اس تھوڑے سے حصے تک وہ تکلیف پہنچ نہیں رہی۔ مطلب ہمارے ایمان کا عالم کیا ہو گیا کہ ایک یعنی ابھی بھی میرے پیر میں سوئی چبائی جائے تو میں سر تک محسوس کرتا ہوں، لیکن ابھی صرف محض سر تک، سر میرا ٹھیک ہے، باقی پورا دھڑ میرا اس وقت جو ہے کلفت میں ہے، تکلیف میں ہے، مگر میں محسوس ہی نہیں کر رہا کیا ہو چکا ہے مجھے۔ مطلب یہ مجھ پہ کون سی غفلت کی چادر تنی ہوئی ہے، کیسا مجھ پہ فالج گرا ہے جو میں کسی کا اب احساس نہیں کر پاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو پستی کی طرف ہم جا رہے ہیں نا، ہم نے اسلام کو صرف چند عبادات کا نام دے دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرنے سے ہم اللہ کی قربت حاصل کر لیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو منتظر ہیں، وہ لوگ جو اللہ رب العزت نے باقاعدہ ایک نظام بنایا تاکہ ان کی مدد کی جا سکے، اگر ان لوگوں کی مدد نہیں ہو رہی نا تو یاد رکھیے کہ ہم اصل ایمان پر پھر نہیں ہیں، اور پھر ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ہم اس کو، میں آپ کو ایک اچھے پرسپیکٹیو میں، ایک براڈر پرسپیکٹیو میں آپ کو سمجھاؤں، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ایک مسلمان کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مومن مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب اس کو نا ہم بڑے ایک ہی اس کے اندر لیتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن اگر آپ اس کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان کو محفوظ بھی رکھنا ہے، مطلب آپ کے ہاتھ کی محنت سے، قصب حلال سے آپ نے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنے دینی، یہ بھی آپ کے ذمہ ہے۔ اور سلمان بھائی، اس میں ایک اور بات غور کرنے کی یہ ہے کہ ہم عموماً یہ بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ کو بڑی مصدقہ بات بتا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اہل بیت کا گھرانہ دیکھیں، ان پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی تھی، وہ تو جو بھی ہوتا تھا دے دیتے تھے، بالکل ایسا ہی ہے۔ بالکل ایک تو ہے شرعی زکوٰۃ نا جو آپ پہ 2.5% ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہمارے سننے والے سلمان بھائی بیٹھے ہوں، کہیں گے ہم تو رمضان کے شروع میں نکال دیتے ہیں،
ہم تو ادھر اب یہ چھوڑ دیں، ابھی ضرورت ہے. وہ ہمارے استاد فرماتے تھے بیٹا بات یہ ہے کہ نیک کی ڈیفینیشن کیا ہے. آپ عالم ہو سکتے ہو، مفتی ہو سکتے ہو، شیخ الحدیث ہو سکتے ہو، آپ جو بھی بننا چاہو ہو سکتے ہو. آپ کسی انسان کو تکلیف میں دیکھو، آپ اسٹیج کے اندر ہو کہ اس کی مدد کر سکتے ہو، نہیں کرتے آپ نیک نہیں ہو. نیک نہیں ہو. آپ اپنے آپ سے نیکی والا ٹائٹل ہٹا دو. اگر آپ چاہتے ہیں آپ نیک کی صف میں شامل ہو جائیں تو یہ لوگ جو تکلیف میں مبتلا ہیں آپ ان کو تکلیف سے نکال دیں. اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ اشفاق احمد صاحب کا زاویہ میں بڑا خوبصورت جملہ ہے، میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی انسان کی مدد میں لگ جاتا ہے نا، کام میں لگ جاتا ہے، اللہ پھر اس کے کام میں لگ جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ انشورنس ہمارے ہاں لوگ دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی صحت انشورڈ ہو جائے، آج ان لوگوں کی صحت کا بندوبست کر دیں. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کے فیوچر، ایک اور میں آپ کو اس میں ایک بات، ہم سب نا جاتے ہوئے کیا سوچتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے ہم کوئی پلاٹ چھوڑ دیں، ہمارے بچوں کے لیے کوئی بینک بیلنس چھوڑ دیں تاکہ ہمارا بچہ آگے آنے فیوچر اس کا سیکیور ہو جائے. بالکل صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کا ہاتھ یا جس شخص کا ہاتھ ایسے ہے نا وہ کبھی ایسے نہیں ہوگا. آپ اپنے بچے کو اس طرح ہاتھ کر کے چلے جائیں. آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ میرے بیٹا آج اپنے ہاتھ سے پیسے دے اور جو زکوٰۃ دے اپنے بچوں کے سامنے دیں. آپ اپنے بچوں کا ہاتھ اس طرح کر کے چلے جائیں. آپ نے پوری زندگی کے لیے اپنے بچوں کے لیے فائنینشیل انشورنس کر لی ہے. تو یہ اس طرح تربیت کی ضرورت ہے، اس زاویے کی ضرورت ہے. اور حضرت عثمان غنی نے فرمایا دینے والا جو ہاتھ ہے وہ لینے والے سے بدرجہ بہتر ہے. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. ان کی سخاوت کا کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی حضرت عثمان غنی کی سخاوت کو ایک اور اس میں ایک مثال دیتا ہوں میں عموماً لوگوں کو بات کہ جب یہ بات ہے نا رسول نے فرمایا جو جتنا دے گا اللہ رب العزت اس کو پھر ڈیر. ہاں بعض لوگوں کو یہ بھی ہے نا کہ چلو آخرت میں تو ملے گا لیکن اس کا جتنا دنیا میں ملے گا آپ سنبھال نہیں سکیں گے. سب سے زیادہ سخی حضرت عثمان غنی. آپ دیکھیں مالداروں میں بھی ان کا ہی نام ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف سب سے زیادہ سخی. اللہ رب العزت نے نوازا بھی سب سے زیادہ. پیسہ بھی انہی کے پاس. آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہیں ہوتا بالکل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فائنینشیل سٹیٹس بھی بہتر ہو جائے آپ اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیں. اللہ رب العزت آپ کی دنیا بھی سنوار دے گا، آپ کی آخرت بھی سنوار دے گا. ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں سلمان بھائی، میں عموماً ایک اور ٹرینڈ آج کل دیکھ رہا ہوں. لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد نا ساری چیزیں ادھر بانٹ دینا. میں مر جاؤں نا یہ پلاٹ ادھر کر دینا، یہ اس ویلفیئر کو دے دینا، یہ کر دینا. میں نے ایک روایت پڑھی بڑی عجیب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے گزارش کی کہ فرمایا کہ یا رسول اللہ جب میں فوت ہو جاؤں، اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے باغ میں جتنی کھجوریں ہیں آپ اپنے ہاتھ سے ان کو بانٹیے گا. اچھا کتنی خوبصورت خواہش ہے بظاہر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا وصال ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو لے کے جاتے ہیں. ان کے باغ میں تمام تر جتنی کھجوریں تھیں اپنے دست مبارک سے تمام لوگوں میں بانٹ دیتے. اب تمام صحابہ خوش ہیں کہ اتنی خوبصورت وصیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں بانٹ رہے ہیں. واپسی آتے ہوئے سلمان بھائی زمین پر ایک بوسیدہ کھجور اٹھاتے ہیں، ایسی کھجور جو صدقے میں بھی نہیں دی جاتی. رسول اٹھا کر کہتے ہیں او ابو بکر خدا کی قسم یہ اپنی حیات میں یہ کھجور بھی دے دیتا نا تو اس تمام باغ سے زیادہ افضل. تو یاد رکھیے جب آپ کی زندگی ہے نا یہ جو سانس چل رہی ہے جب تک چل رہی ہے آپ ہی موقع ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے ان صفوں میں ان چنیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں. اور آخر میں بات میں یہ کہوں گا سلمان بھائی کہ یہ نہیں سوچئے گا کہ میں مدد نہیں کروں گا تو مدد نہیں ہوگی. تو نہ مٹ جائے گا عراق کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو غرض نہیں پیمانے سے، آیا ہے یوشلم میں تاتار کے افسانے سے، پاسبا کعبے کو مل گئے صنم خانے سے. اللہ رب العزت ان کی مدد کر دے گا بٹ آپ شامل نہیں ہوں گے اس لسٹ کے اندر، مدد کرنے والوں کی لسٹ کے اندر. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس لسٹ میں شامل ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں آپ کا فیوچر فائنینشلی صحت ہیلتھی سیکیور ہو جائے تو آج بڑھ چڑھ کر اس ٹیلی تھون میں اس پلیٹ فارم میں حصہ لیں. کیا بات ہے. علامہ سعد خان صاحب نے خوبصورت بات کی. ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو اکاؤنٹ ڈیٹیلز نظر آ رہی ہیں، ہمارے ٹیلی فون نمبرز نظر آ رہے ہیں. اور میں جب اکراس دا بورڈ جاتا ہوں کہیں باہر تو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستانی جو 7 سمندر پار بیٹھے ہیں کینیڈا میں، یو ایس اے میں، ان کا جذبہ میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ ہے مسلمانوں کی مدد کر کے. مطلب پاکستان میں اگر مدد کے اس میں شعبے میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ غیر ملکی جو مقیم پاکستانی ہیں جن کے پاس ڈوئل سٹیزن شپ ہے، دوہری شہریت ہے، کینیڈا میں ہیں، یو کے میں یا یو ایس اے میں. کینیڈا یو ایس اے تو میں نے بذات خود جا کے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، میں جاتا رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں لوگ بڑا جذبہ رکھتے ہیں، تلاش میں ہیں کہ انہیں صحیح مستحق ملے، صحیح آرگنائزیشن ملے. کیونکہ ظاہر ہے ورس ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، کیوں نہیں ہوتے؟ میرے آپ کے سب کے ساتھ ہوتے ہیں، بیڈ ایکسپیرینسز ہو جاتے ہیں، ہم کسی کو دے رہے ہیں. ایک آپ کہہ لیجئے کہ این جی او ہے، چیریٹی آرگنائزیشن ہے، کہہ رہے ہیں جی ہم 100% چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے، یہ ہمارے کازز ہیں، یہ ہمارے کام ہیں، مگر لوگ وہاں دیکھ لیتے ہیں جھول معاملات دیکھ لیتے ہیں. پھر اور ایسے کئی مقامات. اچھا ایسا ہوتا کہاں ہے میں آپ کو بتاؤں، ایسا وہاں ہوتا ہے جب مال کی طلب بڑھی ہوئی ہو
جہاں ایسے لوگ اس چیریٹی کو چلا رہے ہوں جن کے خود کے پاس کچھ نہ ہو، انہیں ضرورت ہو مال کی، انہیں مال کو ترجیح دیو. ہر ترجیحی بنیادوں پہ آپ کو پتہ ہے اس وقت مال ہے. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں بھائی، وہاں بھی کیوں نہیں $20 کے پیچھے بندہ مار دیا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے مال کی اتنی طلب دنیا کے چپے چپے میں پائی جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب آرگنائزیشن چلانے والے لوگ اگر وہ ہوں گے جن کے پاس خود کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی وہاں تو جھول ہوں گے، گھپلے بھی ہوں گے، اور وہ کہہ دیں گے ہم تو اللہ کے حکم کے مصداق ہیں اور ہم تو مصارفین زکوٰۃ میں آتے ہیں کیونکہ ہم زکوٰۃ کے کام پر مامور ہیں. تو یہ تمام تر باتیں، تمام تر ہیلے. اور پھر قرآن ان کو اجازت رعایت بھی دے رہا ہے، ایسی بات نہیں، ان کا حق بھی ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ حق ہی ان کا مطلب کہ وہ اگر 100 نمبرز آئیں تو اس میں سے 10 بٹے اور 90 ادھر. تو ایسا جب لوگ دیکھ لیتے ہیں تو ان کے اعتماد جو ہے نا پھر بحال نہیں رہتے. اور بذات خود بنفس نفیس تو سمندر پار مقیم پاکستانی آ کر یہاں ڈھونڈ نہیں سکتا، تلاش نہیں کر سکتا. یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کے کرتا دھرتا سرغنہ چلانے والے پاکستان کے ٹاپ 10، وہ کہتے ہیں نا وہ جو ریچسٹ بزنس مینز ہیں ان میں سے ایک فیملی ہے یہ. اور یہ ہمیشہ سے مطلب ایسا نہیں ہے، پاکستان کی 30 سالہ تاریخ اٹھا لیں آپ، حاجی عبدالرزاق صاحب 10 سال تک آپ ٹاپ 5 میں بھی رہے، ٹاپ 3 میں بھی رہے، یہ وہ نمبرز ہیں. تو ان کی خود کی زکوٰۃ جو ہے ملین بلینز میں نکلتی ہے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ تو اس لیے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں، میں نے کبھی کبھی اپنے مالکوں سے میری کبھی بات ہوئی ہے تو میں نے ان سے کہا ایک موقع پہ، مجھے یاد ہے حاجی عبدالرؤف صاحب کے ساتھ ہم انٹیریئر سندھ گئے تھے، ایک مسجد بن چکی تھی اس کی، بس اس کے لیے گئے تھے. وہیں سے بیٹھ کے ہم نے لائیو ٹیلی تھون کیا تھا، پروگرام کیا تھا انٹیریئر سندھ میں. میرے خیال وہ عمر کوٹ سے آگے کا کوئی علاقہ تھا، تو وہاں شکارپور ہاں. تو میں نے وہاں حاجی عبدالرؤف صاحب سے کہا، میں نے کہا ویسے رؤف بھائی اتنے آپ کے معاملات ہیں، اتنا آپ کا کام پھیلا ہوا ہے، اتنا بزنس ہے آپ کا، اور ملٹیپل بزنسز ہیں، ایک نہیں ہے، اور پھر ریونیو اور معاملات اور اتنی الجھنیں، 6000 سے زیادہ آپ کی امپلائمنٹ ہے. تو آپ کو کیا مطلب غرض ہے، کیا ضرورت ہے کہ یہ والا جو معاملہ جس میں پھر اعتراضات بھی، پھر لوگوں کی تہمتیں بھی، پھر معاملات بھی، یہ سب. تو وہ انہوں نے کہتے ہیں کہ بیٹا ہم تو اس قابل تھے ہی نہیں، ہمیں تو ہمارے مالک نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے، اور اس کی مہربانی ہو ہم سے کام لے رہا ہے، وہ ہمیں یہ سعادت دے رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، ہم ذریعہ بن رہے ہیں، کھلانے والی ذات اسی کی ہے، اسی کی ذات ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہم سے کام لے رہا ہے. اگر وہ ہماری جگہ کسی اور کو چن لیتا ہم اس پہ رشک کرتے. تو اللہ پیسہ دے بیٹا تو دل بھی دے، اللہ پیسہ دے تو خرچ کرنے والی وہ نیت بھی دے، جیب بھی دے. میں آپ کو بتاؤں ان کے والد گرامی، ابھی ان کی برسی گزری حاجی یعقوب گاندھی صاحب کی. یہ حاجی عبدالرزاق صاحب، حاجی جان محمد صاحب، حاجی محمد اقبال صاحب، حاجی عبدالرؤف صاحب، ان سارے بھائیوں کے جو والد گرامی حاجی یعقوب گاندھی، مجھے کسی نے بتایا ان کے بارے میں، ایسے سخی تھے کہ وہ جب وہ خواجہ غریب نواز کے یہاں ہوتا تھا وہاں بھی دونوں ہاتھوں سے وہاں لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، لنگر بھی، رقم بھی، نقد بھی. اسی طرح جب کیف و مستی میں جب کوئی اللہ کی معرفت کا کلام سنتے تھے، کسی قوال سے سن لیتے تھے، کسی ثناخواہ سے، تو اپنی جیبیں خالی کر دیتے، اپنی گھڑیاں اتار کے دے دیتے تھے، سب کچھ. ایسے سخی تھے، یعنی کہ جب یاد او سرمایہ ماں بود، ہر گداز یاد او سلطان بود. تو جب یہ یاد میں ہوتے تھے نا رب کی، اپنے رب کی، تو پھر یہ کچھ نہیں دیکھتے. تو آج بھی یہی ہے، آج ان کی اولادیں اس کام پر گامزن نے، میرے بھائی نے علامہ سعد خان صاحب نے ایک بات کہی نا کہ آج اپنی اولاد کو پریکٹیکلی دینے والا ہاتھ سکھاؤ، انہیں بولو دے دو، ان کے ہاتھ سے دلواؤ، عادت ڈالو ان کو. تو وہ جب دیکھیں گے آپ کو یہ کرواتا تو وہ یہ کریں گے. چھوٹے بچے کرتے ہی، ان کے سامنے مصلی بچھا لیں آپ کے برابر میں، آپ کی نقل کرے گا، اچھی ہوگی نقل اچھی. وہ آپ نماز پڑھیں گے، نماز آپ سگریٹ پیجئے، آپ کا چھوٹا بچہ چھپ کے کہیں نہ کہیں آپ کے پیکٹ سے سگریٹ نکال کے پی رہا ہوگا. تو جو کرو گے وہ بھرو گے. تو یہ بزرگوں نے کیا ہے، ماشاءاللہ اللہ کے نام پہ دیا ہے، آج ان کی اولادیں بھی دے رہی ہیں. تو یہ خود بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ، اور کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا سفر ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے. اب یہ جو جال ہے نا یہ پھیل چکا ہے پورے پاکستان بھر میں. اب یہ لاکھوں کروڑوں تک بات نہیں رہی، یہ بہت اوپر چلی گئی. تو اب بہت سارے لوگوں کی مدد کرنی ہے. اس میں آپ سب کے یہ جو قطرات رحمت انہیں کہتے ہیں، یہ جمع ہوں گے تو یہ سمندر کی شکل اختیار کر جائیں گے، اور اللہ کی چھما چھم اس سمندر پہ رحمت برسے گی. اللہ تعالیٰ کو آپ یہیں پائیں گے انشاءاللہ. اس میں غوطہ زن ہو کے دیکھیے، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں 2 لوگوں کی تلاش میں مارا پھرا، آج تک نہیں ملے. وہ کہتے ہیں کہ میں آخری سانس تک تلاش کرتا رہا، مجھے وہ 2 لوگ ملے. کون؟ ایک وہ جس نے ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور اس کے پاس کم پڑ گیا ہو. جس نے اللہ کے لیے دیا، اللہ اکبر، وہ سخی رہا، اللہ نے اسے اتنا دیا
سبحان کہ اس سے سنبھالا ہی نہیں گیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی دے تو آپ اللہ کو دیں. ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہیں. ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے, ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے, ہمیں اللہ نے بہت دیا ہے الحمدللہ. آپ ان لوگوں کو دیں جن کا آپ کے مال پر حق ہے. اللہ نے رکھا ہے حق, آپ نے نہیں. آپ سانپ بن کے نہیں بیٹھ سکتے اپنے مال پر. اگر میں آپ سے سوال کروں یہ ماشاءاللہ کیا کچھ ہے آپ کے پاس, آپ بولیں گے ماشاءاللہ کا شکر, اللہ کا دیا. اللہ کا دیا ہے تو اللہ کو دینا بھی ہے نا. تو یہ اللہ کے لیے دینا ہے, اللہ کے بندوں کو دینا ہے, اس پہ حق ہے ان کا. یہ ہمارے یہ جو دین ہے نا, اس کی بڑی ایک بڑی بیوٹی ہے, بڑا حسن ہے. وہ یہ ہے کہ جو امیر ہے نا اس کے پاس پیسہ ہے, غریب کو تو کہا تم محنت کرو, کوشش کرو, نہیں ہوتا صبر کرو, صبر کرو, ان اللہ مع الصابرین. اور امیر کو کہا کہ تمہارے پاس ہے نا تو گھر میں نہیں بیٹھ جانا تم. غریب کو کہا ہے وہ بیٹھنے کے لیے کہ تھکار کے گھر بیٹھ کے صبر. تم گھر سے نکلو, ان لوگوں کو تلاش کرو کہ جو مستحق ہیں اس مال کے, جن کا حق ہے تمہارے مال پہ, اللہ نے اگر زیادہ دیا ہے تو ان تک پہنچو تاکہ تمہارے شکر کی تکمیل ہو سکے. یہ ہے ہماری اسلام کی بیوٹی. یہ حسن آپ کو کہیں نہیں ملتا, امتزاج کہیں نہیں ملتا جو دین آپ کو فراہم کرتا ہے. آئیں بڑھ چڑھ کر اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کی مدد کریں, انہیں افطار کروائیں, ان کو لقمے کھلائیں, ان کو پھل کھلائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو پھلوں سے روزی عطا فرمائے. بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. آپ کو ہمارے ڈونیشن آؤٹ لائنز بھی نظر آ رہی ہیں اور ٹیلی فون نمبرز بھی, جوائن کریں. علامہ اطہر میاں صاحب تشریف فرمائیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ خاصی دیر سے. علامہ صاحب قبلہ, یہ سارا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے اور سرنامے میں نے بھی کچھ معروضات پیش کی, درمیان میں بھی کافی میں نے عرض کیا. علامہ سعد خان صاحب عرض کر رہے تھے, فرما رہے تھے, بلکہ آپ ارشاد فرمائیں اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومما رزقناہم ينفقون. وقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من عطا للہ ومنع للہ. صدق اللہ العظیم. یقیناً سلمان بھائی, ابھی جو گفتگو کی گئی اس کا لب لباب یہی نکلتا ہے, جو مال اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اسی کی راہ میں اس کا مال خرچ کیا جائے. یہ ایک اللہ کی صفت ہے. آپ دیکھیں بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل ہو گیا, آپ دیکھیں کہ مائدہ نازل ہو جاتا ہے, دسترخوان آسمان سے نازل ہو جاتا ہے. کیا اللہ اس دور کے اندر بھی آسمان سے دسترخوان نازل نہیں کر سکتا؟ بالکل سر, کر سکتا ہے. اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اللہ نے اپنی ایک صفت مومنین کے اندر ڈال دی ہے, اور وہ صفت کیا ہے کہ جو اللہ نے رزق دیا ہے اس رزق میں سے لوگوں میں تقسیم کرنا. جب انسان اس عمل پر آ جاتا ہے تو گویا کہ اللہ کی اس صفت کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. اللہ نے اپنی اس صفت میں اس کو شامل کر لیا ہے کہ وہ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے. اصل رزاق تو اللہ ہی ہے. بے شک. اگر اللہ زمین پر حکم نازل نہ فرمائے تو زمین جو ہے وہ بنجر ہی رہے, اس میں سے دانہ نہ نکلے. لیکن یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی وہ دانہ نکالتی ہے, کھیت کھلیان بنتے ہیں, لوگوں تک گندم کے دانے پہنچتے ہیں, اور وہ گندم کے دانے وہاں تک پہنچنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ خود ہی پس جاتے ہیں, اسے پیسنے کے لیے طریقہ کار موجود ہے. پھر اسے روٹی بنایا جاتی ہے. روٹی بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے سامنے آ کر رکھ دی جائے تو وہ ہوا میں اڑ کر منہ میں چلی جاتی ہے. اللہ نے وسیلے بنا دیے ہیں, اور یہ سارے وسیلے اس لیے بنائے ہیں کہ تاکہ انسان ایک دوسرے کے کام آ سکے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین کون ہے؟ خیرکم, جو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے. خیر الناس من ینفع الناس. صحیح ہے, جو لوگوں کے کام آتا ہے. اب حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر یہ 4 چیزیں کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایمان مکمل کر لیتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ سے محبت رکھنا, اللہ ہی کے لیے محبت رکھنا. کسی سے عداوت اور دشمنی رکھنا, وہ اللہ ہی کے لیے رکھنا. اور کسی کو عطا کرنا تو وہ اللہ ہی کے لیے کرنا, اور کسی کو روکنا دینے سے تو اللہ ہی کے لیے روکنا. تو آپ اندازہ کریں جب احادیث مبارکہ میں سکھا رہی ہے ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب آپ ان 4 چیزوں کو عمل میں لے کر آئیں گے. آج ضرورت اس امر کی ہے, KGN ایک دعوت دے رہی ہے, ہم کو بلا رہی ہے کہ بھئی آپ اللہ کے لیے دیں, اللہ ہی کی راہ میں دیں. آپ جتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, میں نہیں کہتا, آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا, کہ جو اللہ کی راہ میں ایک نیکی خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا عطا فرماتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا اور مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ 61 سالی ہو گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں لوگ آئے, بڑے بڑے تاجر آئے اور کہنے لگے
عثمان ہمیں پتہ چلا ہے ملک کے شام سے تمہارا مال آ رہا ہے، گندم آ رہا ہے، ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم میں سے کتنا کون دے گا؟ کسی نے کہا ہم 2% دیں گے، کسی نے کہا 3% دیں گے، ہم اس کا 4% دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میں اسے دوں گا جو اس کا 100 گنا دے گا۔ اللہ اکبر، میں آپ اسے اندازہ دوں گا جو کریں، اس کا 100 گنا دے گا۔ آپ اندازہ کیجئے 100 گنا۔ اب ظاہر سی بات ہے مکے اور مدینے کے سارے تاجر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے تاجر کہنے لگے عثمان دنیا کے اندر یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو 100 گنا دے۔ کہا میں تمہیں تھوڑی دے رہا ہوں، میں تو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ ممکن ہے 100 سے بھی زیادہ دے۔ 700 گنا تک دے دے، جتنا چاہے اللہ عطا فرما دے۔ تو آپ اندازہ کیجئے جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے تو اس کا ثواب اجر بظاہر دنیا میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ ہم مادہ پرست لوگ ہو گئے۔ جب تک ہمارے سامنے وہ مادہ نظر نہیں آتا ہمیں اس کی اہمیت نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب ہم اپنے ان اعمال کا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا مال، یہ تقرب الی اللہ کا ایک طریقہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں یہ مال خرچ کریں گے تو کرنے کے بعد قیامت کے دن جب ہماری نیکیاں ہمیں نظر آئیں گی تو ہم سوچیں گے کاش دنیا میں سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، ہمیں اور مزید اللہ نیکیاں عطا فرماتا اور مزید نئے درجات عطا فرما دیتا۔ تو زندگی بڑی مختصر ہے، انسان کو سوچ لینا چاہیے جس زندگی میں یہ جی رہا ہے اس زندگی کے اندر صرف مال جو اسے مل رہا ہے یہ اس کا اپنا نہیں ہے۔ ہر انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، میں نے کوشش کی دن رات میں محنت کروں، خون پسینہ میں بہاؤں اور میں یہ اپنا مال کسی اور کو دے دوں، کیوں دوں؟ وہ یہ سوچتا ہے۔ لیکن اللہ نے حکم فرمایا کہ جو مال تمہیں ہم نے دیا ہے نا یہ ہمارا ہی مال ہے، کیونکہ یہ طاقت یہ قوت یہ جو تمہیں ملی ہے یہ اللہ ہی نے دی ہے۔ در حقیقت اگر یہ طاقت اور قوت اللہ تمہیں نہ دیتا تو تم مال کما سکتے، تم چل پھر سکتے، تم کچھ کام کر سکتے، نہیں کر پاتے مزدوریاں، لیکن یہ اللہ نے تمہیں اس قابل بنا دیا ہے تو اب اس کی راہ میں مال دیتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ جس رب نے تمہیں اتنا مال دیا ہے تو اگر اس مال کو تم اللہ کی راہ میں اعتدال کے ساتھ، بالکل صحیح، ایسا نہ ہو کہ آپ پریشان ہو جائیں، اعتدال کے ساتھ آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، انشاءاللہ اللہ اس کو مزید دگنا کر دے گا۔ بالکل بے شک کرے گا۔ آخری بات، ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ بھائی میں جب زکوٰۃ کا مہینہ قریب آتا رمضان کا مہینہ تو میں کچھ اپنے مفتی دوستوں سے رابطہ کرتا کہ کسی طرح میں کم سے کم زکوٰۃ دوں، مطلب کوئی مجھے ایسا ہیلا بہانہ بتا دیا جائے۔ تو بعد میں اسے کہتے ہیں کہ میں نے ایک سال سوچا کہ یہ کام نہیں کرتا ہوں بلکہ میں جتنی میری زکوٰۃ بنتی ہے میں پوری کی پوری زکوٰۃ دے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سال کے بعد سے میں مزید اور زکوٰۃ دینے والا بن گیا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں جو اللہ کی راہ میں خرچ دینے سے اللہ نے کیسا، کیا بات، بہت خوب علامہ اطہر میاں اور علامہ سعد خان صاحب۔ ناظرین کرام، میں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ جو بیچارہ غریب دیکھیں کمی سے ہے، اردو میں کمی فقدان، لیکن ہم نے سمجھ لیا کہ مال سے ہی آدمی غریب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ غریب جو ہے نا انسان، یہ خواجہ غریب نواز کے نام پر ہے تو میں خواجہ غریب نواز کو ایک خراج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ غریب انسان عقل سے بھی ہوتا ہے، غریب انسان اولاد سے بھی ہوتا ہے۔ مال ہوتا ہے اس کے بعد اولاد نہیں ہوتی، مال ہوتا ہے شعور نہیں ہوتا۔ غریب انسان صحت سے بھی ہوتا ہے، غریب جو قلت سے، فقدان سے، کمی سے۔ اور غریب کا صحیح معنی وہ جو شعراء ہیں، غزل کے شعراء کرام، غریب الوطنی بھی ارشاد فرمایا اور کہا بھائی یہ ملک بدری، غریب الوطنی، غریب الدیاری سے یہ غریب کے معنی، لیکن دراصل یہ کمی سے ہے، فقدان سے۔ میں اردو کا طالب علم ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ فقدان سے، کمی سے کسی شے کی بھی کمی ہو سکتی ہے، عقل کی کمی، شعور کی کمی، صحت کی کمی، بہت کچھ واقعتاً ہوتا بھی ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن ساری کمیوں کو جو نواز دینا، مطلب آپ کو صحت سے بھی نواز دے اللہ کے حکم سے، جو آپ کو شعور سے بھی نواز دے، دولت سے بھی نواز دے، بینائی سے بھی نواز دے، اسے غریب نواز کہتے ہیں۔ اور وہ خواجہ غریب نواز کہ جن سے یہ مطلب انسپائر ہے یہ ادارہ، بہت انسپریشن لی ہے ان کے عمل سے، کیونکہ انہوں نے کس طرح لوگوں کو کھلایا، انہوں نے کس طرح لوگوں کی مدد کی، ہر گام ہر لہجہ غریب نواز کی سیرت پڑھی ہے انہوں نے۔ کسی کو بھی مطلب مدد کے میدان میں تو کسی کو پہل کرنے ہی نہیں دی نا غریب نواز نے، یا غریب نواز نے کی یا ان کے خلفاء نے کی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تک یہ سلسلہ چلتا ہے، اس سے آگے تک چلتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے صوفیاء کرام نے کیا کیا، اور اسی انسپریشن کو لیتے ہوئے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے کرتا دھرتا اس کام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ اس سال بھی رمضان میں لوگوں کو روزہ افطار کرائیں، وہاں بیٹھے ہیں افطار کر رہے ہیں، یہاں لوگ دور سے بیٹھ گیا آپ کو سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔
ان کو بھی ضرورت ہے افطار کی، ان کو افطار کروائیے، اور کبھی بھی شکوہ زبان پہ نہ لائیے۔ اللہ نے آپ کو بہت بہتر رکھا ہوا ہے، آپ جا کے حالات تو دیکھیں انٹیریئر سندھ میں، مضافاتی علاقوں میں، رنج اچھا نہیں اور نہ ہی ملال اچھا ہے۔ یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا، اور ہم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے آپ سے اپیل کر رہے ہیں زکوٰۃ کی۔ آپ 100% زکوٰۃ پالیسی پر بھی یہ ادارہ چل رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ صدقات نافلہ پر میں بھی آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں، تو ڈونیٹ جب کریں تو بتا دیں کہ آپ کس مد میں دے رہے ہیں، زکوٰۃ میں دے رہے ہیں یا اپنی پرسنل پاکٹ سے دے رہے ہیں صدقہ، تو ہم اسی مد میں اس کو استعمال کریں گے۔ ہمارا جو راشن پیکج ہے وہ 12,000 پاک روپیز ہے کہ آپ 12,000 روپیوں میں ایک 5 سے 6 افراد پر مشتمل گھرانے کو مہینے بھر کا خشک راشن پہنچا سکتے ہیں۔ وہ ایک مہینے تک کھائیں گے، آپ کو دعائیں دیں گے، آپ کے راشن میں برکت ہوگی۔ بھیا اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ خوان ہیں، باہر جاتے ہیں اب جو ڈرائیو تھرو سے لے لیتے ہیں، ادھر کھا لیا ادھر کھا لیا۔ ان کے لیے تو تصور بھی محال، ان کے تو خواب میں بھی نہیں آتے یہ آپشنز جو اللہ نے آپ کو دیے ہوئے۔ تو سوچیں اللہ نے آپ کو کس مقام پہ رکھا ہوا ہے، اور آپ دیکھیے کہ جو آپشنز ان کے خواب میں نہیں آتے، ہم وہ آپشنز حقیقت میں ان تک پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ دسترخوان تیار ہو رہا ہے جناب سفید پوش مستحقین کا، اور ان کو یہ ساری یہ جو خوان نعمت ہیں سب انہیں مہیا کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، اور انتہائی عزت کے ساتھ، دائرہ عزت کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کی جائے گی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ انتہائی عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کی جانب سے بھی یہ پلیٹس ان کو کھلائی جائیں، پہنچایا جائے؟ نہ صرف یہ افطار کا ساز و سامان، بلکہ اس کے بعد انہیں باقاعدہ پکے ہوئے بہترین کھانے، کبھی بریانی ہے، کبھی کڑھائی ہے، کبھی قورمہ ہے، یہ سب بھی پیش کیے جاتے ہیں آپ کے پیسوں سے۔ ناظرین سوچئے کہ 400 پاک روپیز پر پرسن، کیا ایسی میل آپ دے سکتے ہیں کہیں بھی دنیا میں؟ ہم دے رہے ہیں الحمدللہ ان کو 400 روپیوں کی میل، کہ جس کے اندر ان کو افطار بھی کروایا جا رہا ہے، کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے عزت کے ساتھ، اور ان کو 4 دیواری کے اندر بٹھا کے، ہم سرے عام سڑک پہ بٹھا کے کسی کو اللہ نہ کرے نہیں کھلا رہے ہیں کہ اس کی تذلیل نہ ہو، اس کی سفید پوشی کا بھرم باقی رہے۔ ہم نہیں چاہتے اس کی سفید پوشی کو ادھیڑ دیا جائے اور پبلسٹی کے نام پر اس کے ساتھ کھیلا جائے، غریب کے ساتھ، اس کی وہ غریب جو عزت ہی ہوتی ہے اس کے پاس، اور اسی کی حفاظت چاہتا ہے۔ دیکھیے کتنی پردہ داری ہے، کتنی محبت ہے۔ آپ کو یہ منظر لگ رہا ہے کہ کسی چیریٹی آرگنائزیشن کا شیلٹر ہے جہاں پر لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے؟ جناب آپ کو مسجد کا صحن تو معلوم ہوگا، مگر چیریٹی آرگنائزیشن، کیونکہ ظاہر ہے اہتمام کیا جاتا ہے، صاف ستھری قناتیں، صاف ستھرا نظام، بہت اچھے۔ یہ دیکھیے ڈسپلن، دیکھیے آپ دیکھیے وہی ڈسپلن آپ کو نظر آئے گا۔ مطلب جھلک تو خیر جھلک کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن مثال دے رہا ہوں جس طرح مسجد نبی میں ہم آمنے سامنے بیٹھ کر خوان نعمت جو ہے وہ خورونوش ہوتا ہے، اسی انداز سے آپ دیکھیے یہاں پر بھی وہ تمام تر ایک ڈسپلن آپ کو نظر آئے گا۔ قطار در قطار لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، اور انتہائی آپ دیکھیے صبر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بہت آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ لوگ اپنی اپنی پلیٹ سے کھا رہے ہیں۔ تو یہ والا نظام اور یہ والا ماحول ہم نے مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کی رقوم اس مد میں بھی کام آئیں گی، اس مد میں بھی کام آئیں گی۔ ہم نے آپ کو راشن بھی دکھایا، میں چاہتا ہوں ٹیلی ویژن اسکرین پہ ذرا دکھائیں کہ ہمارے جو راشن بیگز ہیں وہ کیسے، ہم راشن کس طرح لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، کس طرح آپ کی جانب سے رمضان المبارک کا راشن پیکج جائے گا، کس طرح آپ لوگ کی جانب سے یہ عید کا تحفہ۔ آپ کو پتہ ہے ایک غریب جس کے گھر میں اس وقت آٹا نہیں ہے، جس کے گھر میں اس وقت چاول نہیں ہے، آئل نہیں ہے اور اشیاء خورونوش نہیں، جب اس کے گھر میں یہ سارا سامان جو آپ کو ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہا ہے، جب یہ اس کے گھر پہنچے گا تو آپ سوچئے اس کی عید تو آج ہی ہو جائے گی نا۔ ویسے تو عید الفطر پر بھی اس کی عید نہیں ہوتی، کیونکہ اس تک فطرانہ تک تو پہنچتا نہیں ہے، تو کس مد میں عید الفطر ہو اس کی؟ مگر جب یہ تحفہ اس کی گھر پہنچے گا، دستک ہوگی، دروازہ کھولے گا تو یہ خشک راشن اشیاء خورونوش اس کے گھر پہ اسی خوبصورتی کے ساتھ جیسے آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں جب پہنچا دی جائیں گی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرسیاں، یہ ان گنت تعداد ہے، اس پر بیٹھنے والوں کے لیے پہلے سے ہی راشن رکھ دیا گیا ہے۔ جائیے اپنی اپنی جو ہے کوپن نمبر پہ بیٹھیے، اپنا راشن اٹھائیے
اور رخصت ہو جائیے۔ میری پردہ دار بہنیں مائیں، دیکھیے کیسے ڈسپلن، دیکھیے انداز، دیکھیے راشن کے ڈسٹریبیوشن کا، یہ دیکھیے آپ۔ اللہ تعالیٰ نصیب کرے آپ کو، اللہ ہر کسی سے کام تھوڑی لے لیتا ہے بھائی، اللہ کسی سے کام لیتا ہے، اور اللہ جس سے کام لیتا ہے نا وہی اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے۔ اللہ ہر کسی کو تھوڑی چنتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نہیں پڑھتے؟ اللہ آپ کو توفیق ہی نہیں دے رہا نا سجدے کی، وہ مال دیتا ہے، مگر مال کا مل جانا جو ہے نا وہ بے شک اسے خیر کثیر بھی کہا گیا، لیکن تب جب انسان کو توفیق سجدہ ہے، توفیق شکر ہے۔ اگر یہ نہیں، غفلت کی چادر تنی ہوئی ہے، تو یہ سمجھ لیجئے وہ مال نہیں، وبال ہے، اور وہ ایسا وبال ہے کہ وہ دنیا سے لے کر حشر تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس کا سوال محال ہے آپ کے لیے، یہ مال جس کا سوال وبال محال۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے وہ دل کہ ہم اس کی راہ میں جب دینے پر آئیں تو پھر اپنی جیب نہ دیکھیں، بس ہاتھ ڈالیں اور دے دیں اللہ کی راہ میں۔ ابھی رانا صاحب نے ماشاءاللہ 20,000 روپے کا عطیہ دیا ہے، میں انہیں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میمونہ طاہر صاحبہ نے 10,000 روپے کا عطیہ دیا ہے۔ میں قرآن کی اس آیت کے جزء حصے کا مصداق سمجھتا ہوں ان لوگوں کو، جس کے لیے اللہ رب العزت نے پیار فرمایا ان لوگوں پر، سرًا و علانیہ، جو اللہ کی بارگاہ میں چھپ کر اور اعلان کر کے دیتے۔ اعلان کر کے دینا ان کا مقصد ریاکاری نہیں ہوگا سڑک پہ اور جو ہے نا دے انٹرویو پہ انٹرویو، دے سوشل میڈیا پہ سوشل، نہیں، ان کا مقصد ہوگا اعلان، اس لیے کہ دوسرے ہمارا اعلان سن کر اور آئیں اور مدد ہو جائے۔ کیا پتہ میرا اعلان سن کے اور 2-4 لوگ آ جائیں، مدد ہو جائے۔ اور اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ لوگوں تک پیغام پہنچائیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی اللہ کسی سے لیتا ہے۔ اس پیغام کو عام کریں کہ رمضان المبارک کے چند روزے رہ گئے ہیں، تو اب چند لوگ وہ کہ جنہیں اللہ چنے گا اپنے راستے کے لیے اور اپنے بندوں کے پیٹ کو بھرنے کے لیے۔ پیٹ کو بھرنا کتنی بڑی نیکی ہے، جس دن آپ کو اس کی چس آ گئی نا، جس دن آپ کو اس کی لذت آ گئی، اس کی لذت سے آشنائی ہو گئی نا، آپ بھول جائیں گے، تمام تر توہم پرستیوں سے نکل جائیں گے۔ یہ آپ کے وہم، یہ آپ کے جو کہتے ہیں نا کہ وہ ذہن پہ جو جتنا بوجھ ہے، وہ جو ہماری رکاوٹیں، بندشیں، معاملات، یہ جو ہمارے دماغ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، دراصل حقیقت کوئی نہیں ہے ان کی مگر دماغ پر سوار ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے بندوں کو، مخلوق کو کھلانا شروع کر دیں، بس ہے ہی نہیں اس سے بڑی کوئی نیکی، کوئی اس سے بڑی نیکی نہیں۔ آپ اللہ کے بندوں کو غذا دیں۔ یہ دستر، یہ سفرہ جب بچھایا نا عبد القادر جیلانی نے، لوگوں نے آ کے کھایا، جب انہیں خیال آیا کہ میں ایسی نیکی تلاش کروں جو مجھے اللہ کے ایسا قریب کر دے، تو پھر آپ نے دیکھا وہ نیکی تو طیب الطعام ہے۔ سفرہ بچھایا، گاڑے بجے، جناب عبد القادر کے ہاں دعوت، لوگ آئے، لوگوں نے جب کھایا اس کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جی نے غوث اعظم کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ میری دعوت پر آئے ہو، سیر ہو گئے تو کیا میری بات سننا چاہو گے؟ میری دعوت کیوں نہیں سنیں گے عبد القادر، آپ نے ہمیں کھانا کھلایا، ہم تو آپ کی بات سنیں گے۔ پھر واز فرمایا، کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ نہیں لائے، یہ سلسلہ چلتا رہا، 100 200 500 10,000 تک کے مجمع پر چلا گیا، 10,000۔ اور اللہ نے ایسی برکت دی کہ وہ سالانہ جو ایک آپ کا یہ جو طریقہ کار تھا جو 2-3 سال چلا، اس کے بعد یہ ماہانہ بنیادوں پر چلنے لگا، اور اللہ نے ہر مہینے آپ کو 10,000 لوگوں کو آپ نے لنگر کھلایا ہے جسمانی، اس کے بعد روحانی۔ فرماتے میں واز کرتا، پہلے شخص سے لے کر 10,000 میں تک میری آواز برابر جاتی، مائک نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی خوبیاں نصیب کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں۔ بہرحال کچھ علماء کرام اپنا اپنا حصہ شامل کریں گے۔ ایک نعت شریف میں ہمارے ماشاءاللہ خرم بھائی تشریف لائیں، بہت اچھی آواز ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ نعت شریف آپ شامل کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ علماء کرام۔ جی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ حال ہی میں کلام ایک میرا آیا وہ پیش کر رہا ہوں۔ مدحت سید سادات ہوئی، نعت ہوئی، مدحت سید
سادات ہوئی نعت ہوئی مدحت سید سادات ہوئی نعت ہوئی کس قدر اوج پہ اوقات ہوئی نعت ہوئی کس قدر اوج پہ اوقات ہوئی نعت ہوئی روزہ پاک پہ لے آیا تصور مجھ کو روزہ پاک پہ لے آیا تصور مجھ کو رنگ اور نور کی برسات ہوئی نعت ہوئی رنگ اور نور کی برسات ہوئی نعت ہوئی ان کی یادوں نے دکھائے مجھے منظر سے ان کی یادوں نے دکھائے مجھے منظر سے یوں لگا جیسے ملاقات ہوئی نعت ہوئی یوں لگا جیسے ملاقات ہوئی نعت ہوئی دوسرا کوئی حوالہ نہیں اطہر میرا دوسرا کوئی حوالہ نہیں اطہر میرا میری پہچان فقط نعت ہوئی نعت ہوئی میری پہچان فقط نعت ہوئی نعت ہوئی کس قدر اوج پہ اوقات ہوئی نعت ہوئی مدحت سید سادات ہوئی نعت ہوئی نعت ہوئی ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام نہایت عمدہ اور اس میں شاعری ظاہر ہے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یار اللہ کا شکر ہے ایک مصرے سے بھی ہم بھانپ لیتے ہیں شاعر کا قد کیا ہے کس طرح وہ لکھتا ہے شکر ہے اللہ کا پھر مزاج سے شاعر تک بھی پہنچنا آتا ہے لیکن یہ ظاہر ہے اس دور میں اس عہد میں بھی کچھ گمنام ایسے بہت بے شمار شعراء ہیں جو ایک سے ایک لکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ میرے پاس تو آتی رہتی ہیں کتب بھی پورے پنجاب بھر سے پاکستان سے اور ملک سے باہر سے بھی یہ شعراء کی نعت گو شعراء کی اور دیگر لوگوں کی
تو اس میں کبھی کبھی تو پوری کتاب میں کچھ اپنے مزاج کی چیز نہیں ملتی، کبھی پوری کتاب مزاج کی ہوتی ہے، کبھی کوئی ایک آدھی چیز مزاج کی مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شاعر ہیں انڈیا کے، اظہر حسین ناگپوری، وہ لکھتے رہتے ہیں، نعتیں ہیں ان کی، بہت اچھے کلام لکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسا نہیں جو میرے زیر لب آیا ہو کبھی، لیکن ایک کلام میری نظر سے گزرا، تو ایک قطع، بس میں قطع وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے، یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے، غم میری بزم میں آتا ہے چلا جاتا ہے، غم میری بزم میں آتا ہے چلا جاتا ہے، جب بھی گرتا ہوں مدد آتی ہے طیبہ سے مجھے، جب بھی گرتا ہوں مدد آتی ہے طیبہ سے مجھے، کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ بہت اچھے ماشاءاللہ نعت ہوئی، مدحت سید سادات ہوئی۔ سادات جب آپ نے کہا تو مجھے نعت ہوئی، اس سے مزاج، اسی مزاج میں ایک کلام یاد آیا، نگاہ مصطفی ہو تو نعت ہوتی ہے، عطائے پنج تنی ہو تو نعت ہوتی ہے، لب فرات سے آتی ہو الاتش کی صدا، بلا کی تشنہ لبی ہو تو نعت ہوتی ہے، اور خود اپنے خون سے کر کے وضو سرے مقتل نماز عصر پڑھی ہو تو نعت ہوتی ہے، اور زمین کرب و بلا سے یا رہی ہے صدا، حسین ابن علی ہو تو نعت ہوتی ہے، زمین کرب و بلا سے یا رہی ہے صدا، حسین ابن علی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ علامہ سعد خان صاحب، یہ اہل بیت اطہار کا ذکر ہو کے مساعد فیض لیتے ہیں ہم اور آپ مل کر۔ اہل بیت اطہار کیا کہنے، اللہ اکبر۔ مسجد میں ایک شخص آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے بوڑھے شخص اجنبی، میں بھوکا ہوں، مجھے کوئی جگہ بتا۔ وہ محلہ اور گھر بتاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، حسنین کریمین آتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ کہا کہ ایک میل اور بھی مل جائے، وہ ایک بوڑھا شخص ہے مسجد میں، کہا یہ اسی کا گھر ہے، وہ علی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اہل بیت اطہار کا جو ظرف ہے، جو ساری زندگی کھاتا رہا سوکھی ہوئی روٹی، اسی انسان کے بیٹے کا دسترخوان باقی ہے۔ تو دیکھیں آپ علامہ سعد خان صاحب کیا فرمائیں، اہل بیت کا کچھ ذکر ہو جائے لوگ موٹیویٹ ہوں۔ جی بالکل سلمان بھائی، بات یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی بات ہو تو سخاوت کی بات آتی ہے۔ میں کہتا ہوں جو سخاوت لفظ ہے نا، اس کو جو عروج ملا ہے وہ اہل بیت کے گھرانے سے ملا ہے۔ اگر ہمیں پتہ لگے سخاوت لفظ کہتے کس کو ہیں تو وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ اگر ہم اہل بیت کے گھرانے کو دیکھیں، سب سے بڑی مثال آپ نے خود دے دی کہ مولا علی خود سوکھی روٹی کھا رہے ہیں اور ان کے گھر پر دسترخوان لگا ہوا۔ اس سے ایک کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے، وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے لیے تو یہ نا جو اپنے لیے پسند کرو، مومن بھائی کے لیے پسند کرو، لیکن اہل بیت اس سپرلیٹو درجے پر فائز ہیں، وہ اپنے سے بھی بہتر چیز اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا اپنے سے بھی بہتر، کیونکہ آپ دے کس کو رہے ہیں، وہ اللہ کی ذات کو دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں۔ آپ کسی شخص کی مدد نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے راستے، تو وہ اپنے سے بھی بہتر چیز جو خود کھاتے تھے وہ اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ تو یہ اہل بیت، اور یہ صرف یہ نہیں، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کو دیکھیں تو وہ بھی وہ روٹی جو اپنے لیے رکھی ہے وہ کسی اور کو دے دیتی ہے۔ اگر حسنین کریمین کو دیکھیں اور ان کی آل میں امام زین العابدین کو دیکھیں، پانی مانگنے آئے تو پانی دے دیا، کہا میں وہی ہوں جس نے تمہارے باپ دادا پر پانی بند کیا تھا، کہا وہ تمہارا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے۔ نظر تو پہچان تو تجھے پہلی نظر میں گیا تھا، لیکن وہ تیرا ظرف تھا، ہم تیرے مہمان تھے، اب تو ہمارا مہمان۔ تو یہی شاہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ تمام تر منظرنامے جب ہم دیکھتے ہیں نا، تمام تر، تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے، اور یہ جو پورا نظام بنایا نا یہ اس کائنات کا، یہ اسی طرح چلتا ہے جب ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، جو آپ نے بات کی نا کہ خواجہ غریب نواز، ہم کسی بھی ٹرسٹ کے اوپر بھروسہ کیوں کرتے ہیں؟ دو چیزیں، ایک اکاؤنٹیبلٹی ہو، کریڈیبلٹی ہو کسی بھی، اور خواجہ غریب نواز کی اکاؤنٹیبلٹی لوگ چیک کر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ اگر 5 سال پہلے بھی ڈونیشن دیا ہے، ابھی رائٹ ناؤ کال کریں، بالکل ایسا ہی، اور 5 سال پہلے کا اپنا ڈونیشن بتا دیں، ہم آپ کو دن، ٹائم، کہاں خرچ ہوا، اس کا انوائس نمبر ابھی رائٹ ناؤ بتا سکتے ہیں۔ بالکل، اس سے زیادہ اب کیا ہوگا؟ اور 27 ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں انٹری ہوتی ہے، ایک انٹری۔ اور دوسرا یہ کریڈیبلٹی یہ ہے کہ ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں ایک یہ بھی ہے نا کہ ہر انسان چاہتا ہے میں پیسے لے کر، زکوٰۃ لے کر خود وہاں پہنچوں اور اس کی مدد کر دوں۔ آپ جتنا سامان لیں گے شاید اتنا سامان اس میں آ بھی نہ پائے، وہ پروسیس بھی نہیں۔ ہم نے پچھلی بار دیکھا وہ جو فلڈز ہو رہے تھے یہاں کراچی سے، لوگ ٹرک بھر کر وہاں چلے گئے، خود پھنس گئے، پھر ان کو نکالنے کے لیے۔ تو کریڈیبلٹی بھی ہونی چاہیے، انسان ہر کام نہیں کر سکتا، تو یہ ادارہ کریڈیبل بھی ہے، یہ وہ کام کر بھی سکتا ہے۔ ایک اور ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، میں عموماً بات کرتا ہوں، 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سلمان، ایک ایریا آف کنسرن ہوتا ہے، ایک ایریا آف ایکشن ہوتا ہے۔ ایریا آف کنسرن کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں پورے ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر غریبی ختم ہو جائے، یہ میرا کنسرن ہے۔ پوری دنیا کے اندر ظلم نہ ہو، سب اچھے رہیں، پورا امن آ جائے، یہ ایریا آف کنسرن ہے۔ ایریا آف ایکشن کیا ہے؟ کہ میرے ارد گرد
لوگ ظلم کا شکار نہ ہوں، میرے ارد گرد کوئی بھوکا نہ مرے. ہمارے یہاں آپ کسی پوچھیں یار سلامتی ہو جائے، یار ساری دنیا ٹھیک ہو جائے، وہ کنسرن ایکشن کوئی نہیں کرتے. آج آپ کے پاس یہ چوائس ہے، چانس ہے کہ ایریا آف ایکشن کے اندر آئیں، جتنا ہو سکے، جیسا ہو سکے، جتنا دے سکے. اگر زکوٰۃ دے دی ہے تو اب صدقہ ہے. اللہ رب العزت دیکھیں، آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اسلام کا کانسیپٹ آف عید پتہ ہے سلمان بھائی کیا؟ عید الفطر تب تک نہیں ہوتی جب تک آپ صدقۃ الفطر نہ دیں. جی ایسا ہی. عید الاضحیٰ تب تک آپ عید الاضحیٰ نہیں دے سکتے جب تک آپ کا گوشت جو غریب ہو. اس کا مقصد کیا ہوا؟ مسلمان کی عید ہی دوسرے کی مدد یا دوسرے کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کا نام ہے. تو اپنی عید، آپ اپنی عید کی تیاری تو کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے تو ڈریس لے رہے ہیں، اپنے عید کی تمام وہ ان لوگوں کا سوچیں جو آپ کے منتظر ہیں، جن کی عید آپ نے منانی ہے، وہ یتیم بچے. اس میں ایک بات ایڈ کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے جا رہے ہیں، امام حسن و حسین ساتھ میں، آپ نے اہل بیت کا تذکرہ کیا، امام حسن و حسین بھی کتنے خوش ہوں گے. جاتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک بچہ ہے، کپڑے میلے کچیلے ہیں. رسول فرماتے ہیں کیا ہوا بیٹا؟ عید تمہاری بھی عید ہے؟ کہا کہ اصل میں عید تو پچھلے سال تھی جب میرے والد زندہ تھے، لیکن وہ جنگ میں شہید ہو گئے. وہ ہوتے تھے تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا. رسول نے صحابی کو فرمایا جاؤ عید کی نماز مؤخر کر دو، اور بچے کو اپنے ساتھ لیا، گھر جاتے ہیں. حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں جو حسن کے لیے سوٹ لیا تھا وہ اس کو پہناؤ، اور پھر اس کو وہ سوٹ پہناتے ہیں. پھر بچے سے پوچھتے ہیں اے بیٹا بتاؤ والد کیسے لے کر جاتے تھے عیدگاہ؟ تو بچہ کہتے ہیں پہلے انگلی سے پکڑ کر لے کر جاتے تھے، جب تھک جاتا تھا تو کندھے پہ اٹھا لیتے تھے. کیا یتیم بچہ، کیا اس کے نصیب کھلے کہ رسول اپنے کندھوں پہ بٹھا کر اس کو عید کی نماز پڑھانے لے کر گئے. تو مطلب یتیم بچے کے تن پر کپڑے پہنانا سنت نبوی ہے. یتیم بچے کو اپنے ساتھ، تو یہ جو یتیم بچے ہیں آج ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، آج ان کو کھانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے آپ کو سچا عاشق رسول کہتے ہیں نا، ایک تو لفظی ہوتا ہے، ایک وہ مانوی حیثیت میں، تو آج ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں. محمد آصف صاحب نے آپ کی گفتگو کی برکت بلکہ اہل بیت کے ذکر کی برکت 50,000 روپے کا عطیہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور میں آصف ہوں، میمونہ صاحبہ ہوں، یا پہلے جو صاحب آئے تھے جنہوں نے عطیات دیے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اللہ کا شکر ادا کریں، 2 نفل سجدے کے پڑھیں. جب بھی کوئی نیکی کرے نا، صدقہ 2 نفل پڑھیں، سجدے میں چلے جائیں. یہ اپنی یہ نا جبین، یہ اپنی جبین اور یہ ناک ہے نا، پیشانی اور ناک کو زمین پہ رگڑ کے کہیں اللہ تیری مہربانی، تو ہم سے کام لے لیتا ہے، ورنہ تو جس سے چاہے کام لے، اور تو کسی سے نہ بھی چاہے. تو کتنے اربوں لوگ ہیں. میں ایک بات ہے، مرحوم جنید جمشید کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، وہ کہتے تھے کہ دنیا میں مسلمان 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، آفیشل ان آفیشل 2 ارب سے بھی زیادہ ہیں، لیکن تم 200 انسان ڈھونڈ کے لاؤ، انسانیت ہو جن میں، پراپر انسانیت ہو. جسے کہتے ہیں رسول انام نے 40 سال تو بتایا ہی نہیں کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، نہیں بتایا. 40 سال یہ بتایا انسان کیا ہوتا ہے، اس کا بچپن کیا ہوتا ہے، لڑکپن کیا. دیتا ہے تو امانت میں خیانت نہیں کرتا، لیتا ہے تو ہوس نہیں رکھتا، مال کا عیب دکھا کر دیتا ہے، کسی کے ساتھ ملاوٹ نہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، فریب نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. مطلب ہر وہ کام جس میں سینس کام کرتی ہے کہ یہ غلط ہے، اس میں نقصان ہوگا کسی کا، نہیں کرتا انسان. آج انسان میں جب آپ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ سینسر کرنے نکلیں گے تو آپ کو پورا معاشرہ، پورے گلوبل ولیج ایسے سکڑ جائے گا. مگر آپ کو شاید مشکل سے انگلیوں پر گن سکیں آپ وہ لوگ جنہیں آپ کہہ سکیں نہیں یار انسانیت تو ختم ہے اس بندے پر. تو اللہ تعالیٰ کوئی بے عیب تو میرے نبی کی ذات بے شک، اور کوئی نہیں ہو سکتا انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ معصوم. لیکن ہم اپنے اندر موجود عیوب کے جو بت ہیں، یہ جو میں نے کہا الزلات منات، انہیں گرا کیوں نہیں دیتے؟ بات یہ نا کہ وہ گماں تھے ایسے کہ آثار تک یقین نہ تھے. حنیف اسدی فرماتے ہیں گماں تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے. اور کیا ہے آپ نے ایسے بتوں کو بھی پامال جو نیتوں میں چھپے تھے اور آستین کے نہ تھے. اور زمین منزل طیبہ پہ ناز کرتی ہے، نصیب ایسے کسی اور سرزمین کے نہ تھے. اور حضور کے صحابہ کو دیکھتے ہوئے منقطع کرتے ہیں کلام اپنا. حنیف اسدی کہتے ہیں حنیف قیصر و کسریٰ کی تمکنت ہے گواہ، حنیف قیصر و کسریٰ کی تمکنت ہے گواہ، غلام ایسے کسی بوریا نشیں کے نہ تھے، غلام ایسے کسی بوریا نشیں کے نہ تھے. میں علامہ اطہر میاں صاحب سے کچھ اکتساب فیض کرنا چاہوں گا اختتام میں. حضور فرمائیے
सलमान भाई यकीनन हमें एक बात सोच लेना चाहिए, अल्लाह ने नेमतों से नवाजा है जी और नेमतें जो अल्लाह ने दी हैं इसका शुक्र अदा करना हमें ज़रूरी है। बिल्कुल सही। ज़ाहिर सी बात है अगर हम उस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर रहे तो हम उस नेमत की नाशुक्री कर रहे हैं। सही। अल्लाह ने अगर सेहत दी है, आपके पास ताकत और क़ुव्वत है, आप मस्जिद जा सकते हैं, मस्जिद जाकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाएं, तो गोया कि आप अल्लाह की उस नेमत का शुक्र अदा कर रहे हैं। इसी तरह अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है और वो माल अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा कर रहे हैं। और जब इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि 2 का 4, 4 का 8 और 8 का 16 हो जाए। कैसे होगा? वो लाइन कैसे शकरतुम, होगा? जब अल्लाह की उस नेमत का आप शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, जब तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें और मज़ीद अता फरमा देगा। और किस कदर अता फरमाएगा? जैसे कि रिवायत बात हो रही थी, सखावत की बात हो रही थी, मुझे वो वाक़या याद आ गया कि हसनैन करीमैन बीमार हुए तो अल्लाह हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने मन्नत मानी। और मन्नत क्या मानी? अगर ये ठीक हो गए तो रोज़े रखे जाएंगे। हज़रत फ़ातिमा ने भी ये सोचा, हज़रत हसनैन करीमैन ने भी और खादिमा में ने भी सोचा। तीनों चारों लोगों ने ये सोच लिया कि ये ठीक होंगे तो हम रोज़े रखेंगे। और रोज़े रखने का वक्त आ गया, सहरी का वक्त आया। हमारे यहाँ तो सहरी में ताम में मशरूबात सब चीज़ें मौजूद होना चाहिए, लेकिन वो घराना कितना सखी घराना है, उस घराने के पास खाने को कुछ नहीं है, पानी पीकर रोज़ा रखा जा रहा है। और फिर अफ्तार का वक्त आ जाता है, दरवाजे पे दस्तक होती है, साहिल से पूछा जाता है कौन? कहने वाला कहता है मैं मिस्कीन हूँ, मुझे खाने को कुछ दीजिए। मौला कायनात अपने हिस्से का खाना पेश करना चाहते हैं तो हज़रत फ़ातिमा कहती हैं कि इस नेकी के काम में आप अकेले, मैं भी इसमें शामिल होना चाहती हूँ। हसनैन करीमैन कहते हैं कि बाबा जान आप इस नेकी के काम में अकेले, हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। और खादिमा कहती है आप इस नेकी के काम में अकेले जा रहे हैं, मैं भी इसमें शामिल होना चाहती हूँ। आप अंदाज़ा कीजिए कि इश्क और मोहब्बत की बातें देखें कि घर वाले सखावत दिखा रखे हैं और दरवाजे पर आने वाला साइल 3 दिन तक आता है और तीनों दिन वो सारा खाना उठाकर उसे दे दिया जाता है और घर वालों से कहा जाता है कि पानी पीकर रोज़ा अफ्तार कर लें। अब ये याद रखिएगा, बज़ाहिर तो हमारे कुछ लोग ये कहते हैं रोज़ा रखने से हमें कमज़ोरी हो जाती है, लेकिन याद रखिए कि रूहानियत उरूज को पहुँच जाती है। बाग तुम्हारा मन ताकतवर होता है ना, वो करीब जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुँचे मौला कायनात, अल्लाह के रसूल तो चेहरों के हाल को जान लेते, दिलों के हाल को जान लेते। पूछते अली क्या बात है? हज़रत अली हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन गुजर गए, गंदम का कोई दाना नहीं खाया है। आसमान से जिब्रील आ जाते हैं और अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो साइल बनकर आया, जो मिस्कीन बनकर आया, जो कैदी बनकर आया अली के घर पर, वो कोई और नहीं था, मैं था। अल्लाह ने आपकी आल का इम्तिहान लिया, आज आपकी आल उस इम्तिहान में कामयाब हुए। तो आप अंदाज़ा कीजिए ये सखी घराना है। इसने हमें सिखा दिया कि सखावत ऐसी करना है कि जिसकी मिसाल दुनिया के अंदर कायम हो जाए। कि नबी के आल ने भी हर लम्हा, भाई यजीद ने तो 2 ही सवाल किए थे ना, या तो हाथ दे दिया जाए या सर दे दिया जाए। कहा तू दर पर आ गया है, हाथ नहीं तो सर ले जा, वाह, खाली हाथ नहीं जाने दिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अल्लामा तर मियां साहब, अल्लामा साद खान साहब, शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ थे। मुबाहले का मंजर मुझे याद आ गया, मंजूम मुबाहला मुझे याद है, मेरे अजीज़ दोस्त ने लिखा है, आपने शायद कभी ना सुना। उसका एक मुझे बंद, उसका मुसद्दा से एक बंद याद आ गया, बैत के साथ मिसरे आप सुने। मुबाहला, ये अहले बैत की बात हो रही थी, मैं खिराज पेश करता हूँ। हुए जो वारिद मैदान मालिकान अदन, हुए जो वारिद मैदान मालिकान अदन, मोहम्मदो अली ओ फातिमा हुसैन ओ हसन, तो बोले कौम से नजरानी रहनुमा फौरन, ना हमने देखे थे ऐसे कहीं रुखे रोशन, जो जलवा फरमा सरे तूर था वो नूर है ये, खुदा नहीं है साया खुदा ज़रूर हैं ये, खुदा नहीं है साया खुदा ज़रूर हैं ये। नाज़रीन किराम, आज हमने आपसे अपील की है, अल्लाह के कामों में अल्लाह के बंदे, रहमान के बंदे जो ज़मीन पे नरमी से चलते हैं, जो अल्लाह की बारगाह में सब कुछ अपना लुटा देते हैं, जो अपनी जान भी अल्लाह के लिए हथेली पे रख के चलते हैं। अब तो जान की तलब ही नहीं है, अब तो आपसे ये कहा ही नहीं जाता, कुछ ज़रा सा माल, वो भी देखें 2.5% तो दे रहे हैं, उससे रूह गर्दानी करने वाला तो वैसे ही देखें, जिसने इससे हीले बहाने करके दूर हुआ सख्त बदतरीन गुनाहगार हुआ, और जिसने इसका इनकार किया वो तो कुफ्र की तरफ चला गया कि तो फ़र्ज़ है,
5 فنڈامنٹل ایلیمنٹس آف اسلام میں سے ایک ہے زکوٰۃ کی ادائیگی. یہ 2.5% آپ کے مال کا میل ہے. یہ صرف مال کا میل نہیں ہے، تن کا بھی میل ہے. یہ تن کو بھی اجلا کرے گا، مال کو بھی اجلا کرے گا. نکال دیا کریں پہلے سے. اس کے علاوہ صدقات نافلہ، دنیا میں طاقتور ترین اشیاء سے جب بات ہوتی ہے نا، ڈیبیٹ چلتی ہے، سب سے طاقتور موت ہے. موت سے طاقتور کچھ نہیں ہے، مگر موت سے طاقتور وہ ہے صدقہ. صدقہ نکالیں، موت کو بھی ٹال دیتا ہے. اور یہ اس میں بھی اس کو بھی مؤخر کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مہلت دے دیتا ہے، آپ کی آئی بھی ٹل جاتی ہے صدقے سے، اللہ کے نبی نے فرمایا. تو بڑھ چڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دیجئے. جس نے اللہ کو دیا، رب بھی کریم، محبوب بھی کریم. اور کریم کا لغوی معنی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ دینے والے نہ لینے والے. یہ فقط دینے والے، لینے والے نہیں. تو جب ان کو دو گے، ان سے ٹریڈنگ کرو گے، ان سے تجارت کرو گے. حضرت عثمان غنی والی بات جو حضرت نے فرمائی تھی کہ میں تو 100 گنا لوں گا رقم. لوگوں نے کہا عثمان آپ ہوش میں بھی ہیں، 100 گنا کون دے گا آپ کو؟ 2، 5، 10 گنا تو سمجھ آتا ہے. کہا تم سے سودا ہی نہیں ہے، میرا تو اس سے سودا ہے جو شاید مجھے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ دے دے، اور وہ میرے رب کی ذات ہے. دے کر دیکھیں. آپ مثالیں تو ہم سب دے دیں، فلاں یار اللہ کی بارگاہ میں بہت، اللہ نے بہت دیا. اللہ آپ کو بھی دے گا نا بھائی، آپ دینا اللہ کی بارگاہ میں، دیتے کیوں نہیں؟ بڑھ چڑھ کے دیں اللہ کی بارگاہ میں. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو. لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خرم بھائی اہل بیت کے 1-2 منقبت کے 1-2 شعر. میں تو 5 تن گاؤں. جی میں تو 5 تن کا غلام ہوں. میں تو 5 تن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں. میں فقیر خیر الانام ہوں. میں تو 5 تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو علی سے غیر، مجھے عشق ہے تو حسن سے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو 5 تن کا غلام ہوں.